بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس جو ہے الحمدللہ وہ ہم آیت نمبر 8 تک پڑھ چکے تھے، اور آیت نمبر 8 کے بعد سورۃ الشمس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد تحقیق یا بے شک، افلح فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، من جو شخص یا جس نے بھی ہو سکتا ہے، زکاہا زکا پاک کیا، ہا اس کو، اور اس کو سے مراد وہ نفس ہے، وہ جان ہے جس کو اللہ نے درست بنایا اور اسے برائی کا اور پرہیزگاری کا شعور دے دیا۔ تو اب جو شخص اپنے نفس کو پاک کرتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، قد بے شک افلح فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، من زکاہا جس نے پاک کیا اسے۔ پاک کرنے سے مراد کسی بھی جان کا یا کسی بھی شخص کا اس کے سوچ کی پاکیزگی بھی ہے اور اس کے کردار کی پاکیزگی بھی ہے، کہ وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنی جان کو پاک کرتا ہے، پاک رکھتا ہے، اور نہ تو وہ گناہ کی سوچ اپنے ذہن میں رہنے دیتا ہے اور نہ ہی گناہ پر مبنی عمل اپنے کردار کا حصہ رہنے دیتا ہے۔ تو جو شخص اپنے نفس کو پاک کرتا ہے ہر طرح کی برائی سے، سوچ کی برائی سے بھی اور کردار کی برائی سے بھی، وہی فلاح پاتا ہے۔ یعنی جب سمجھا دیا ہے اللہ نے کہ گناہ کیا ہے، برائی کیا ہے اور پرہیزگاری کیا ہے، تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا تو اب وہ ہر جان جو ہے وہ خود اپنے انجام کی ذمہ دار بن گئی۔ اب اسے جب پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور پھر وہ اگر اچھائی کو چھوڑ کے برائی اختیار کرے گا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ کامیاب تو وہ ہوگا جس نے جو برائی سے بچا، اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اس نے بچایا، پاک کیا اپنے آپ کو، اپنے سوچ کو اور اپنے کردار کو، تو یقیناً پھر وہ پاکیزگی والے اور نیکی والے راستے پر، اچھائی والے راستے پر چلا۔ تو ایسا شخصی جو ہے وہ پاک، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہی کامیاب ہے، وہ فلاح پا گیا۔ تو قد افلح بے شک کامیاب ہو گیا، من جس نے زکاہا پاک کیا اسے، و اور قد بے شک خوابہ رسوا ہو گیا یا ناکام ہو گیا، دونوں طرح سے خوابہ کا معنی ہو سکتا ہے، ناکام ہو گیا یا رسوا ہو گیا، بلکہ ناکام ہو گیا ہی ہم کریں گے افلاح کے متضاد کے طور پر۔ تو افلاح کامیاب ہو گیا، خوابہ ناکام ہو گیا، من جس نے دساہا خاک آلود کیا اسے۔ دسا یدسو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زمین میں دبا دینا، یعنی خاک آلود کر دینا، مٹی میں رلا دینا، یعنی جس نے یا گناہوں میں ملوث کر کے اس نے اپنے نفس کو خاک آلود کر دیا، اس نے مٹی میں دھنسا دیا، یا یعنی گاڑ دیا اس نے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں۔ یہ مختلف طرح کے مرادی معنی اس سے ہو سکتے ہیں۔ لفظی طور پہ دسا یا دسو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زمین میں دبا دینا اور زمین مٹی کے اندر ڈال کے، اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو مٹی کے اندر دبا دینا۔ تو ہم اس کے لیے اس کا معنی کر رہے ہیں خاک آلود کیا جس نے اپنی نفس کو آلودہ کیا گناہوں سے، اور وہ اس نے پاکیزگی کا راستہ اختیار نہیں کیا، نیکی کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ گناہوں میں ملوث رہا، تو اس شخص نے اپنے آپ کو مٹی میں رول دیا، اس نے اپنے نفس کو خاک آلود کر لیا، اس نے اپنے آپ کو
گناہوں کی دلدل میں دبا دیا۔ وقد خواب، اور بے شک ناکام ہوا، من جس نے دساہا خاک آلود کیا اسے۔ اور خاک آلود کو اگر مزید مختصر کرنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ آلودہ کیا اسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور آلودہ کرنے سے مراد پھر اس سے گناہوں سے آلودہ کرنا بھی اور خاک آلود کرنا دونوں ہی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آلودہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ جو ترجمہ اس کا کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ خاک آلود کیا اسے۔ وقد خواب، اور بے شک ناکام ہوا، من دساہا جس نے خاک آلود کیا اسے۔ یہاں وہ جو پیچھے قسمیں آئیں اور ان قسموں کا جواب، یعنی وہ جو حقیقت جو اللہ نے بیان فرمائی، یہاں پہ اس کا اختتام ہوا۔ لیکن اس کے بعد ایک قوم کی مثال لے کے کہ لوگ کس طرح سے گناہوں میں اپنے نفس کو خاک آلود کرتے ہیں اور کس طرح سے گناہوں کی دلدل میں لوگ دھنس جاتے ہیں، اس کی ایک مثال ایک قوم کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کذبت، جھٹلا دیا، سمود، قوم سمود نے، بتغواہا، بے ساتھ، تغوا سرکشی، ہا اس کی یعنی اس قوم کی، قوم سمود کی۔ تو کذبت جھٹلایا، سمود و قوم سمود نے، بتغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے یا اپنی سرکشی کے ساتھ۔ قوم سمود گزشتہ قوموں میں سے ایک قوم جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ نبی کے طور پر آئے تھے۔ جب انہوں نے دعوت دی اس قوم کو تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور ان کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو پھر معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسی انہونی بات کہ جو کوئی اور نہ کر سکتا ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم سچے اللہ کے نبی ہو۔ اللہ اکبر۔ وہاں جب انہوں نے یہ طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بتائی کہ ان کو سمجھایا گیا کہ معجزہ نہ مانگو، کیونکہ اگر معجزہ مانگ لو گے تو معجزہ اللہ تعالیٰ دے تو دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جب کسی قوم کو معجزہ دے دیا جاتا ہے اور اگر وہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ہدایت کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے جب اصرار کیا تو ان کی اصرار پر معجزہ دیا گیا کہ پتھر میں سے، چٹان میں سے اونٹنی اللہ نے پیدا کر دی ان کے سامنے، یعنی چٹان تھی تو چٹان میں سے ہی اونٹنی جو ہے وہ پیدا ہو کے باہر آ گئی۔ تو یہ معجزہ انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے طلب کیا اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ ان کو دکھا دیا۔ اس پر پھر جب وہ اونٹنی اللہ نے اس طرح سے معجزانہ طور پر پیدا فرما دی تو اس کے بعد جو گھاٹ تھی جہاں پر جانور پانی پیتے تھے اس ساری قوم کے، وہاں باری لگا دی گئی، ایک دن صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی قوم کے سارے جانور پانی پئیں گے، اور انہیں کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر کر دیا گیا، یہ آزمائش ہے تمہاری اور تم نے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ تو وہ لوگ اس پہ بڑے تنگ، یعنی ایک تو وہ معجزہ طلب کیا، معجزہ تو آ گیا، لیکن جب یہ ایک ترتیب بنا دی گئی تو اس ترتیب پر عمل پیرا ہونے میں ان کو بڑی تنگی ہونے لگی، دلی طور پر وہ تنگ ہونے لگے۔ تو آپس میں مشاورت، اور ساری قوم نے، اصل میں وہ تھا تو ایک شخص جس نے وہ یہ حرکت کی، لیکن کیونکہ یہ کافی دنوں کے بعد سب کے مشورے کے ساتھ یہ ہوا اور ساری قوم یہ چاہتی تھی کہ ایسا کر دیا جائے کہ یہ اونٹنی نے کیا ہے، ایک بس ایک اونٹنی کے لیے جو ہے وہ ایک دن مخصوص کر دیا ہے، ہمارے جانوروں کو پلانے کے لیے ہمیں اس میں دقت ہوتی ہے، تو باقی ایک دن جو ہے وہ ہمارے سارے جانوروں کے لیے ہے، تو اے خواہ مخواہ اس نے اونٹنی نے ہمارا جو ہے روٹین خراب کی ہوئی ہے، تو ایسا کریں کہ کوئی ہمت کرے تو اس اونٹنی کو ویسے ہی قتل کر دے اور مار دے، تاکہ یہ ہے کہ ہمارے جانوروں کے لیے معاملہ آسان ہو جائے اور یہ خواہ مخواہ کی دقت جو ہے ختم ہو جائے۔ تو ان میں سے پھر ایک بدبخت آدمی جس کے مختلف نام آتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں،
تو اس نے یہ بیڑا اٹھایا اور جا کے اس تلوار کے ساتھ اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اس کو قتل کر دیا اونٹنی کو، کیونکہ وہ معجزہ تھا اللہ کا۔ تو اس کے ساتھ یہ سلوک اللہ کے معجزے کے ساتھ وہ قطعاً اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا، تو اس پر وہ قوم پھر برباد کر دی گئی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہدایت جب ان کو دی جاتی ہے، بات سمجھا دی جاتی ہے اور حقیقت ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ہدایت یہ ہے اور تم گمراہی پر چل رہے ہو، اسے چھوڑ دو۔ انہوں نے ہدایت کی سچائی کو جاننے کے لیے معجزہ مانگا، اللہ نے معجزہ بھی دے دیا۔ تو معجزے کے آ جانے کے بعد تو ان کو پھر کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ ہدایت کیا ہے، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ قوم ساری کی ساری جو تھی، وہ سمجھ آ جانے کے باوجود، معجزے کے بعد معجزہ دیکھ کر یقین کر آ چکا، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ اللہ کے معجزے کے ساتھ یا اللہ کی اس نشانی کے ساتھ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو لوگ جو ہیں بدبختی پر جو اترتے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں اتر رہے ہوتے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو بڑا آسان انداز میں پیدا فرمایا ہے، بڑی بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے، اس کو ہر صلاحیت بڑی اللہ تعالیٰ نے شاندار دی ہے اور اس کو اچھائی اور برائی سمجھا دی ہے، لیکن لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں، گناہوں میں لذتوں میں کھو کے اپنے نفس کو آلودہ کرتے ہیں اور ناکامی اور تباہی کی طرف یہ خود جاتے ہیں، جس طرح سے یہ قوم سمود نے کیا کہ ان کو بھی اچھائی اور برائی کو سمجھنے میں کوئی شبہ نہیں تھا، حتیٰ کہ معجزہ طلب کیا اور معجزہ بھی ان کو دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ناکامی کا راستہ اختیار کیا، اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، ہدایت کے راستے پر نہیں رہے، بلکہ بغاوت کا اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ تو کذبت سمود، جھٹلا دیا سمود نے، بتغواہا، اپنی سرکشی کے ساتھ یا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ، جب، انبعثا، اٹھا، اشقا، سب سے بدبخت، ہا، اس کا یعنی اس قوم کا، اذ انبعثا، جب اٹھا، اشقاہا، سب سے بدبخت اس قوم کا، فقال لہم، پس کہا واسطے ان کے، فقال، پس کہا لہم واسطے ان کے، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اونٹنی ہے اللہ کی، وسقیاہا، اور پانی پینا اس کا، یعنی اللہ کے رسول نے ان کو بتا دیا تھا اللہ کی اونٹنی کے بارے میں بھی اور اس کی پانی پینے کی باری کے بارے میں بھی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر معجزے کے طور پر تمہارے لیے بھیجا ہے اور تمہاری آزمائش کے لیے اللہ نے یہ پابندی لگائی ہے کہ یہ پانی پینے کی اس کی باری ہے اور اس میں تم نے اس کے خلاف نہیں کرنا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کی یا اس کی پانی کی جو باری ہے اس کی خلاف ورزی کی تو اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بتا دیا تھا، ان کو کہہ دیا تھا اللہ کی اونٹنی کے بارے میں اور اس کے پانی پینے کی باری کے بارے میں۔ فقال لہم، پس بتا دیا ان کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ویسے تو پس کہا ان کو، اور کہا ان کو سے مراد ہے کہ بتا دیا ان کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا، اور اس کی پینے کی باری کے بارے میں۔ وسقیا، سقیا سے مراد پانی پینا یا پانی پینے کی باری اس کی، سقیا پانی پینے کی باری، ہا اس کی، وسقیاہا، اور اس کی پانی پینے کی باری کے بارے میں۔ اب تھوڑا مشکل ہو جائے گا لیکن کرنا اسی طرح سے پڑے گا کہ فقال لہم، پس بتا دیا ان کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری کے بارے میں۔ فکذبوہ، حالانکہ یہ بتا دیا اللہ کے رسول نے بڑا واضح کر کے، ان کو سمجھ آ گئی، معجزہ دیکھا تھا خود انہوں نے، لیکن پھر بھی کامیابی کا راستہ اختیار نہیں کیا، پاکیزگی کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ فکذبوہ، پس جھٹلا دیا انہوں نے اسے، یعنی اس ہدایت کو بھی اور اس اللہ کے رسول کے اس فرمان کو بھی جھٹلا دیا انہوں نے اس کو۔
فعقروها، فا بس یہ پھر عقرو، عقرا کا مطلب ہوتا ہے ٹانگیں کاٹ دینا، فعقرو پھر ٹانگیں کاٹ ڈالی انہوں نے، ہا اس کی یعنی اس اونٹنی کی، کاٹی ایک شخص نے تھی لیکن اللہ تعالیٰ صیغہ استعمال فرما رہے ہیں جمع کا، فعقرو پس سب نے مل کر ٹانگیں کاٹ ڈالی اس کی۔ وجہ یہ تھی کہ سب کی مرضی اس میں شامل تھی، سب یہ چاہتے تھے، سبھی اس بغاوت پر آمادہ تھے، اسی لیے عذاب بھی صرف اس ایک شخص پر نہیں آیا بلکہ عذاب میں بھی پھر وہ ساری قوم جو ہے وہ گرفت میں آئی۔ فکذبوہ پس جھٹلا دیا انہوں نے اسے، فعقروہا پھر ٹانگیں کاٹ ڈالی اس کی، فدمدم پھر عذاب نازل کیا یا پھر ہلاکت ڈالی، فدمدم عذاب نازل کیا یا ان کو ہلاک کر دیا یا ان کے اوپر ہلاکت ڈال دی، فدمدم پھر ہلاک کر دیا یا ہلاکت ڈال دی، علیہم ان پر، فدمدم علیہم پھر عذاب نازل کیا ان پر یا ہلاکت ڈال دی ان پر، فدمدم پھر عذاب نازل کیا علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم بے ساتھ ذنب گناہ، ہم ان کا، بے ذنبہم ان کے گناہ کے ساتھ یا ان کے گناہ کی وجہ سے، فدمدم پھر عذاب نازل کیا علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بے ذنبہم ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواہا پھر برابر کر دیا اس کو، یہ بھی یعنی درست، پیچھے اس کا معنی ہم نے کیا درست بنایا اس کو، لیکن سیاق و سباق میں مختلف معنی ہوتا ہے، تو یہاں سوا کا مطلب ہے کہ ان کو بالکل برابر کر دیا۔ برابر کرنے سے کیا مراد کہ وہ عذاب جو آیا تھا ان میں سے ہر شخص پر ایک ہی طرح سے آیا، سب کو برابر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں مبتلا کیا، یہ بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عذاب اس طرح سے آیا کہ اس ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور ساری قوم کو ملیا میٹ کر دیا، اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پدرا کر دیا، وہ بھی اس سے مراد ہے کہ بالکل ان کو پلین کر دیا، تباہ کر کے اس پوری قوم کو۔ تو فدمدم پھر عذاب نازل کیا علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواہا پھر برابر کر دیا اسے، یعنی اس پوری قوم کو اس برابر اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ولا یخاف وا اور لا نہیں، یخاف وہ ڈرتا، عقبا انجام، عاقبت انجام، ہا اس کا، ولا یخاف اور وہ نہیں ڈرتا، عقبا ہا اس کے انجام سے، اس کے نتیجے سے۔ نتیجہ کس بات کا؟ ایک تو یہ نتیجہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کر دیں گے تو کوئی اللہ سے پوچھے گا کہ ہاں جی قوم کو برباد کیوں کر دیا، کہ اس کے نتیجے میں کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو اس سے پوچھ سکے کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کر کے، اس پر عذاب مسلط کر کے، اس کو تباہ و برباد کر کے، اس کے بعد جو انجام ہے اس انجام سے اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جو قوم اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر جس سزا کی مستحق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہی سزا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ مالک ہے اور اس مالک کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو نتیجے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کتنا بے پرواہ ہے کہ جتنے انسانیت پہلے مر چکی ہے وہ ساری زندہ ہو جائے، جتنی موجود ہے یہ بھی ان کے ساتھ مل جائے، جتنے آنے والے ہیں یہ سارے ساتھ مل جائیں، مل کر ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے ایک ایک چیز نہیں بلکہ ہر وہ چیز مانگے جو وہ مانگ سکتا ہے اور مانگنا چاہتا ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دے دے جو کچھ وہ مانگتا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی کہ جتنی کوئی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کے نکال لی جائے تو کتنا پانی سوئی کم کر دیتی ہے سمندر میں،
جتنی کمی ایک سوئی سمندر میں کرتی ہے اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں ہوتی۔ وہ بڑی بے پرواہ ذات ہے، اگر سب کو بخش دے، سب کو جنت میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ویسی کی ویسی قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دے، اگر یہ سارے بدبخت ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کرتا ہے، تو اس نتیجے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر سارے بدبخت ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سبھی کو دنیا میں بھی برباد کر دے گا اور آخرت میں بھی جہنم میں ڈال دے گا، تو اللہ تعالیٰ کو اس نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا، یا یہ اللہ تعالیٰ کو نہ کو پوچھنے والا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے نتائج، ایسے عذاب کے نتائج سے اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف کن کو کرنا چاہیے؟ جن پر وہ عذاب آتا ہے، جن پر عذاب آ سکتا ہے۔ تو ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد بے شک افلح کامیاب ہو گیا، من جس نے زکاہا پاک کیا اسے، وقد اور بے شک خوابہ ناکام ہوا، من جس نے دساہا خاک آلود کیا اسے، کذبت جٹلا دیا، سمودو قوم سمود نے، بتغواہا اپنی سرکشی کے ساتھ یا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذم بعثا جب اٹھا، اشقاہا سب سے بدبخت اس کا، فقالا پس بتا دیا، لہم ان کو، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا اور اس کی پینے کی باری کے بارے میں، یا اس کی پانی پینے کی باری کے بارے میں، فکذبوہ پس جٹلا دیا انہوں نے اسے، فعقروہا پھر ٹانگیں کاٹ ڈالیں اس کی، فدمدما پھر عذاب نازل کیا، علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواہا پھر برابر کر دیا ان کو اس کو، ولا یخاف اور نہیں وہ ڈرتا، عقباہا اس کے انجام سے۔